اتنے بے شرم مت بنو. مسجدوں کو آباد آپ نہیں کریں گے تو کیا فرشتے آ کر کے نماز پڑھیں گے؟ آپ نے مسجد بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت میں، ہاں زندگی بھر آپ نمازی بن نہ سکے. میرے بھائیو اندازہ لگائیے، آپ نے مسجدوں تو بنا لی لیکن نماز کی اہمیت کو آپ نے نہیں جانا. نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے. آپ نماز کیوں نہیں پڑھتی ہیں؟ آپ 60 سال کے ہو چکے ہیں، 70 سال کے ہو چکے ہیں، پھر بھی نماز نہیں ہے. نماز اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ صرف ہم نماز کے اوپر تقریریں تو سنتے ہیں، ہم پروگرام تو 20-25 سال سے سن رہے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں نماز ہی نہیں ہے. مرو اولادکم بالصلاۃ، امام کائنات نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، 7 سنین، تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو. خود نماز پڑھو اور اپنے بچے کو بولو چلو نماز پڑھو. ماں نماز پڑھنے کے لیے جب مصلی پہ کھڑی ہو تو اپنی بیٹی کو بھی وضو کرائے اور اس کے لیے چھوٹا سا مصلی بچھا دے، وہ بھی نماز ساتھ میں پڑھے. یعنی ماں پڑھے تو بیٹی بھی پڑھے، باپ پڑھے تو بیٹا بھی پڑھے. یعنی 7 سال کا ہو تب سے تم پریکٹس کرانا شروع کرا دو. نماز تم خود پڑھنے کے لیے جاؤ، اپنے بیٹے کو بھی لے کر کے جاؤ. فرمایا پھر امام کائنات نے وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ، جب تمہارا بیٹا یا تمہاری بیٹی جب 10 سال کی ہو جائے اور تب بھی وہ نماز نہ پڑھے، یعنی 3 سال تک تم نے پریکٹس بھی کروایا اور اس کے باوجود اب وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے یا وہ نماز نہیں پڑھ رہی ہے، تو تم اس کو لاٹھی سے، ڈنڈے سے، چپل جوتے سے وَضْرِبُوهُمْ، تم اس کو مارو، کیونکہ اب اس کے پاس چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں. اب وہ شرارت نہیں کر رہا ہے، اب وہ بدمعاشی کر رہا ہے. 10 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھاؤ. یعنی اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں کہ نماز پڑھتے چلے جاؤ کیونکہ تمہاری زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. دھیرے دھیرے اگر تم 60 یا 70 سال کے ہو، اب تم 70 سال کے ہو، 10 سال تمہاری زندگی سے نکل گیا، اب تم 60 سال بچو گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یا تو جنت کے قریب ہو جاؤ یا جہنم کے قریب ہو جاؤ. اللہ کے رسول کا بتانے کا مطلب یہ کہ نماز پڑھو گے تو جنت کے قریب ہو جاؤ گے. اگر تم نماز چھوڑ رہے ہو تو جنت کے قریب نہیں بلکہ جہنم کے قریب پہنچ رہے ہو. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، جب 10 سال کا بچہ یا بچی ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو. مارو، نماز نہ پڑھے تو مارو. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو کئی طریقے سے آپ نے بتایا اور کئی طریقے سے آپ نے لوگوں کو سمجھایا. آپ نے فرمایا نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز کی حفاظت کرو. اللہ کے رسول نماز خود پڑھا کرتے تھے اور اللہ کے رسول نے نماز پڑھنے والوں کو آپ نے فرمایا اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہے، اس گھر کے اندر سکون نازل ہوتا ہے جس گھر کے لوگ نمازی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھے، اپنے بیوی کو بھی نماز پڑھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرتا ہے. جو لڑکی، جو خاتون رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی نمازی بنائے، نماز پڑھنے کے لیے ابھارے، اللہ تعالیٰ اس عورت کے اوپر بھی رحم کرتا ہے. نماز کی اہمیت کا اندازہ ان تمام حدیثوں سے لگایا جا سکتا ہے. لیکن جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا ہوگا مولوی صاحب؟ آئیے اب فتویٰ لیجیے. اب سنیے، اور آپ یہ صرف سنیے نہیں، چینل والے اس کو پہنچائیے دوسروں تک. بے نمازیوں کا انجام معلوم ہے؟ نماز کی اتنی زیادہ اہمیت. جو نماز نہیں پڑھتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا. اللہ کے رسول کا خواب جھوٹا نہیں بلکہ سچا، رسولوں کا خواب سچا ہوتا ہے. میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے ایک جگہ لے گیا اور لے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ 2 آدمی، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہے، اور جو آدمی کھڑا اس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے. بخاری کے الفاظ ہیں ہاتھ میں پتھر ہے اور بڑا سا پتھر اس سوئے ہوئے آدمی کے سر کے اوپر مارتا ہے. سر چکنا چور، پتھر دور تک چلا جاتا ہے. جب آدمی پتھر کو لے جانے کے لیے آتا ہے
جاتا ہے لے اس پتھر کو لانے کے لیے جیسے آدمی جاتا ہے تو سر پھر سے اپنی جگہ پہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، وہ آدمی پھر سے پتھر کو لاتا ہے اور پھر سے اسی سر کے اوپر مارتا ہے، یعنی یہ کام کنٹینیو کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل امین سے، میں نے پوچھا فرشتے سے، میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں اس کو یہ سزا مل رہی ہے؟ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، یہ نماز کے وقت سویا کرتا تھا، نماز ہوتی تھی یہ کانوں میں تیل لگا کر کے ایئر فون لگا کر کے گانے سنتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، یا اپنے بیوی سے گپیں کرتا تھا، یا اپنے دوستوں سے بیٹھ کر کے مزے لیتا تھا، یہ چوراہوں میں بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کرتا تھا، یہ بزنس میں ڈوبا ہوا تھا، یہ تجارت میں ڈوبا ہوا تھا۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، یہ نماز، یہ فرض نماز نہیں پڑھتا تھا، جس کی وجہ سے ان کے سر کو کچلا جا رہا ہے، ان کو اتنی زیادہ تکلیفیں دی جا رہی ہے۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، جو نماز چھوڑ دے فرض نماز، اس کے سر کو کچلا جائے گا میرے بھائیوں، اور زبردست طریقے سے کچلا جائے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک اور دیکھیے بے نمازی کا انجام۔ آج تو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، چلو چل جا رہا ہے نا، آپ کو کھانا ہونا سب کچھ مل رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر لیا کہ تم دو راستے میں نے بتا دیے، نماز پڑھو، نماز نہ پڑھو، کل قیامت کے دن بتایا جائے گا۔ نماز پڑھو گے تو اپنے لیے، نماز نہیں پڑھو گے تو اب بھی اپنے لیے، اللہ تعالیٰ کو تم دھوکہ نہیں دے رہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہا، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کل قیامت کے دن یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وهم سالمون، کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے پنڈلی کھول دے گا، ہاں اپنے پنڈلی کو کھول دے گا، تو لوگ سجدے میں گر جائیں گے، لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وهم سالمون فذرهم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ کر کے اور کے پنڈلی کو دیکھ کر کے لوگ سجدے میں چلے جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے فلا یستطیعون، جو سجدے میں جانے کی طاقت نہیں رکھیں گے، سجدہ جانے کی کوشش کریں گے لیکن سجدہ نہیں جا سکیں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا میں اذان سن کر کے نماز نہیں پڑھتے، جو گھروں میں بیٹھے رہتے، جو لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں جو بالغ ہو چکے ہوں، اور اگر نماز نہ پڑھیں اور بیٹھے رہے تو کل قیامت کے دن وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ خاشیۃ ابصارہم، ان کے چہروں کے اوپر، جسموں کے اوپر ذلت چھا جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جب دنیا میں اس کو بلایا جاتا تھا نماز کے لیے تو بہانہ کر دیا کرتے تھے، بازار چلے جایا کرتے تھے، گیم میں لگ جایا کرتے تھے، کرکٹ میں لگ جایا کرتے تھے، انجوائے کیا کرتے تھے، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج جب اس کو سجدے کا حکم دیا جا رہا تو کیوں کر وہ سجدہ کر پائیں؟ میرے بھائیو، تو جو سجدہ دنیا میں نہیں کرے گا کل قیامت کے دن ذلیل اور رسوا ہو جائے گا، جو نماز نہیں پڑھتا دنیا میں آخرت میں ذلیل ہو جائے گا۔ دوسرا انجام دیکھا آپ نے۔ تیسرا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو دنیا کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو دنیا کے اندر رحمان کا ذکر نہیں کرے گا، نقیض لہ الشیطان فہو لہ قرین، تو اس کے لیے شیطان اللہ تعالیٰ مقرر کر دے گا۔ دنیا میں اگر اللہ کا ذکر نہیں کرو گے تو شیطان اس کا دوست بن جائے گا۔ انجام دیکھیے۔ اور اگر دنیا میں اگر جو اللہ کا نام نہ لے، نماز نہ پڑھے، نماز کے ادائیگی نہ کرے، میرے بھائیوں کٹیہار کے لوگوں سنو، انجام سنو، غور سے سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، ہم کل قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں نا، نماز نہیں پڑھو گے تو اندھے بن جاؤ گے۔ اللہ سے کہے گا اللہ مجھے اندھا تو نے کیوں بنایا؟ میں تو دنیا کے اندر بینا، میرے پاس بینائی تھی، میں دیکھا کرتا تھا۔ اللہ کہے گا تم نے کیا دیکھا، کیا سنا؟ تم نے آسمان دیکھا، تم نے زمین دیکھی، تم نے پہاڑ دیکھا،
تم نے وہ سارے مناظر دیکھے لیکن میرے اوپر تم نے تو ایمان ہی نہیں لایا، تم نے تو نماز ہی نہ پڑھی۔ جب تم ساری چیزیں دیکھا کرتے تھے، لوگ دنیا میں آ رہے، قبر میں جا رہے، مرنا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، جب تم دیکھ کر کے جب تم اندھے بنے رہے تو یہاں تمہیں بینائی دینے کی تمہاری کیا ضرورت پڑ گئی؟ تم اندھے بن کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ تم نے دنیا میں اس بینائی کا صحیح استعمال نہیں کیا، اس وجہ سے کل قیامت کے دن جو بے نمازی ہوگا اس کو اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ایک اور انجام دیکھیے، بے نمازی کا بھیانک انجام آپ سن رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے، نماز کی حفاظت نہ کرے، نماز نہ پڑھے، میرے پیارے ساتھیوں یہ ہمارے اور آپ کے اوپر باتیں ہو رہی ہے، کسی اور کے اوپر نہیں۔ اتنی تقریریں سننے کے بعد فجر میں گھر سو رہا ہے۔ نماز چھوڑنے والوں سنو، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیوں، جو نماز پڑھتا ہے لیکن سستی کر کے پڑھتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اس کو ڈالے گا۔ وہ منافق ہے، منافق، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو نماز سستی کر کے پڑھتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر ڈالے گا نیچے طبقے میں، یعنی بے نمازیوں کا انجام جہنم ہے۔ وہ کتنوں روزے رکھ لیں، وہ کتنوں صدقہ و خیرات دے لیں، اگر وہ نماز نہ پڑھے، نماز میں سستی کریں، ظہر میں پڑھے، عصر میں نہ پڑھے، مغرب میں پڑھے، عشاء میں نہ پڑھے، فجر میں نہ پڑھے، اور پڑھے تو فجر کو ظہر میں پڑھ لے، یعنی کبھی پڑھے کبھی چھوڑ دیں، کبھی سستی کر کے نماز پڑھے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہم رکھیں گے۔ منافق جو نماز پڑھ بھی رہا چھوڑ رہا، ایسے لوگوں کو جو نماز چھوڑ ہی دے رہا اس کا کیا حال ہوگا؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو نماز پڑھ رہا اور چھوڑ رہا اس کا یہ حال ہے۔